کہ یاد رکھو یہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ ان راتوں میں جتنی راتیں ایک دوسرے پر آتی رہتی ہے، 21 رات گزرتی ہے، 22 بھی آتی ہے، 22 بھی گزرتی ہے، 23 بھی آتی ہے، 23 بھی گزرتی ہے، 24ویں رات آتی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی رات میں جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، پھر اس کی دوسری رات میں اس سے ڈبل اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے بندوں کو آزاد کرتا ہے۔ مطلب کہیں ایک روایت میں بھی یہ نہیں ملتا کہ حضور نے ہماری توجہ دنیاوی امور کی طرف کی ہو، کہیں پر یہ فرمایا ہو کہ تم اپنے معاملات میں بھلائی کے لیے پیسے میں، دولت میں، جائیداد میں، اپنے کاروباروں میں، اس میں ترقی کے لیے دعائیں مانگو۔ حضور نے کبھی یہ نہیں فرمایا۔ کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ معاملات تو کسی بھی طرح چل ہی جاتے ہیں، یہ دنیا کا معاملہ ہی چل چلا ہوئی ہے، یہاں پر تو چلنا ہے، گزر جانا ہے، لیکن یہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا اگر مسئلہ ہم سے چھوٹ جائے تو پھر اس کی ہم بھرپور اس کو نہیں کر سکتے، اس کو پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر وہ وقت نکل جائے۔ ایک رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر سو کر اٹھنے کے بعد وہ جو بوریا ہوتا، بوریا، اس کے نشانات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پڑ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دیکھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ تو ساری کائنات کو اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں۔ امام الانبیاء ہے، فرماتے ہیں لو شئت لصارت معي الذهب، اگر میں چاہوں تو یہ جو احد پہاڑ ہے، سب سے بڑا جو پہاڑ ہے، اگر میں چاہوں تو وہ سونا بن کر میرے پیچھے چل سکتا ہے۔ اتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے۔ فرمائے کہ اوتیت مفاتیح خزائن الارض، ارے مجھ کو تو ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھ کو دے دی گئی ہے۔ اتنا حضور کو اختیار ہے، اتنی دولت، اتنی شہرت حضور اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی سوتے کیسا ہے، ذرا اندازہ کریں کہ حضور جب اٹھے عبداللہ بن مسعود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بولے یہ تو مختار عالم ہے، ساری کائنات میں اللہ نے آپ کو اتنا اختیار کیا ہے، پھر یہ کیا معاملہ ہے کہ بوریا بچھا کر سو رہے ہیں؟ ایک بوری، وہ بھی ایسا بوریا کہ جو سکون نہیں بخشتا، بلکہ جب اس کے اوپر حضور لیٹتے ہیں تو نشانات پڑ جاتے ہیں۔ وہ دیکھ کر عبداللہ بن مسعود آگے بڑھتے ہیں، بڑھ کر فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے نرم بچھونے کا ہم انتظام کر دیں اور ایسے کپڑوں کا آپ کے لیے انتظام کریں جو دوسروں کے مقابلے میں اچھے ہو۔ حضور کا جواب سنیے، کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعد کسی کا مقام رکھا تو مصطفیٰ کا مقام رکھا۔ فرماتے ہیں کہ میرے عزیز اے عبداللہ بن مسعود یہ کیا کہہ رہے ہو، مجھے دنیا سے کیا سروکار ہے، میں دنیا سے کیوں اپنا منہ لگا کر بیٹھوں؟ میری مثال اور دنیا کی مثال ایسی ہے۔ تربیت دیکھیے حضور نے کیسے کتنے پیارے انداز سے ہم کو دنیا سے دور کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سواری پر سوار ہے، وہ آیا کافی تھکا ہوا تھا، کچھ دیر کے لیے سواری سے اترے بغیر جھاڑ کے پاس کھڑ گیا، جھاڑ کی چھو حاصل کیا اور اس کے بعد جھاڑ کو چھوڑ کر نکل گیا۔ حضور بتلانا چاہتے ہیں کہ میری اور دنیا کی مثال ایسے ہی ہے، میں یہاں پر آیا ہوں، یہاں پر کتنا بھی عیش و آرام کر لوں، کتنا بھی یہاں پر جی لوں، ایک دن جیسے وہ مسافر جھاڑ کو چھوڑ کر جانا ہے، ویسے ہی مجھے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ جب چھوڑ کر جانا ہے تو پھر وہاں آگے کیا پانا ہے؟ پھر سنو، فرماتے ہیں اللہ اکبر، کیسی نعمتیں، ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، جب یہاں پر چھوڑ کر جاؤ گے تو وہاں جنت میں وہ نعمتیں ملے گی جو تم چاہو گے، تم صرف خیال کرو گے تمہارے سامنے وہ نعمت حاضر ہو جائے گی۔ کیوں مل رہی ہے یہ نعمتیں، کیوں حاصل ہو رہی ہے؟ کیونکہ دنیا کو چھوڑ کر آئے تھے، اسی لیے وہاں تم جو چاہو گے وہاں پر پالو گے۔ شرط یہ ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ جب حشر کا موقع برپا ہوگا، ایک جہنمی کو لوگوں کے سامنے لایا جائے گا، یہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، تو اسی پر اپنی بات کو میں کنٹینیو کرتا ہوں کہ جب ایک جہنمی کو لوگوں کے سامنے لایا جائے گا اور وہ اس شخص کی حالت ایسی تھی، وہ دنیا میں ہر گھڑی عیش و آرام میں تھا، ہر گھڑی عیش و آرام، عیاشی، سکون کی زندگی، ظلم و زیادتی، بس ہمیشہ اس کا کام یہ تھا کہ دنیا میں مزے کرے، دنیا میں لطف اٹھا لے، دنیا میں جو چاہے وہی، جیسے میں آپ کو روایت سنا تھا کہ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہی سب کچھ جنت ہے۔
تو وہ ایک ایسا شخص تھا جو اپنی پوری زندگی کا سارا عرصہ جو ہے عیش و آرام میں گزار دیا پورا. جب اس کو لوگوں کے سامنے لایا جائے گا اور جہنم کی وادی میں صرف ایک غوطہ دیا جائے گا، صرف ایک غوطہ، ایک لمحے بھر کے لیے سا اس کو ڈبایا جائے گا اور نکال دیا جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم بتا تو دنیا میں کتنے مزے کیے؟ وہ کہے گا میں ایک لمحے کے لیے بھی دنیا میں مزے نہیں کیا. ایک غوطے میں جہنم کے اتنا اثر ہوگا کہ دنیا کی ساری عیش و آرام والی زندگی کو بھول جائے گا. اللہ اکبر. آپ اندازہ کریے کہ صرف ایک غوطے کا اثر ہے. جیسے اب ہم آپ لوگ سمجھیے کہ جو ہے ایک گھنٹے سے ٹھنڈی ہوا میں اے سی وغیرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لمحات کے لیے اگر لائٹ چلی جائے تو پسینہ پسینہ ہم ہو جاتے ہیں. ایک گھنٹے سے جو ہوا کھا رہے تھے باقی اس کا اثر ایک گھنٹے تک باقی نہیں رہتا، 5 منٹ میں پورے پسینے نکال دیتا ہے. تو یہی حضور بتانا چاہتے ہیں. اس سے صرف اتنا پوچھا جائے گا تو 60-70 سالہ زندگی میں جو دنیا میں اتنے مزے کیا کچھ محسوس ہو رہا ہے؟ وہ کہے گا نہیں، مجھے تو خیال یہ ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی دنیا میں مزے نہیں کر سکا. اتنا خطرناک وہ عذاب ہے. عذاب بھی نہیں، عذاب کا خالی وہ ابھی تو ابتدا ہے، وہ عذاب کی صرف ابتدا ہے، خالی غوطہ دے کر نکالا گیا اس سے پوچھنے کے لیے. اور آگے فرماتے ہیں کہ جب ایک جنتی کو لایا جائے گا جو دنیا میں کافی مشقتوں کے ساتھ، تکلف کے ساتھ، بالکل فقر و فاقہ والی زندگی، پریشانی کا عالم، ان سب کے باوجود بھی وہ اللہ کے فیصلوں پر وہ راضی رہا. اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنا ایسے ہی وقت گزار دیا. جب اس کو جنت کی وادی ایسا ایک مرتبہ دکھا کر اس کو ہٹایا جائے گا، وہ کہے گا بتا دنیا میں کتنی تکلیفیں اٹھایا؟ بولے ایک لمحے کی تکلیف بھی محسوس نہیں ہوتی. جہنم کا وہ عالم ہے کہ جب اس میں غوطہ دیا جائے تو وہ ساری دنیا کی مزوں کو بھول جاتا ہے. اور جنت کا وہ عالم ہے، اس کو ایک مرتبہ اگر دکھایا جائے تو دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھول جاتا ہے. کیسا منظر ہے دو بھی طرف، اور دونوں صورتیں ہمارے سامنے ہیں. اب ہم کو اختیار ہے کہ ہم کس کو حاصل کرنا چاہیں. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ ہم کس کو حاصل کرنا چاہیں گے. دونوں صورتیں ہمارے سامنے. اور یہ ایسا ہی مسئلہ نہیں ہے. حضور نے جو ہے جہاں پر ہم کمزور پڑ سکتے ہیں، جہاں پر ہم گر سکتے ہیں، وہیں پر ہم کو اٹھایا. جہاں بندے کے اندر، امتی کے اندر کمزوری آنے کا موقع رہتا ہے، وہیں پر حضور نے ہماری توجہ کی ہے، ہمیں اس طرف جو ہے ڈھکیلا ہے، اس طرف کی تعلیمات دی ہے. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جانتے تھے کہ بھئی آخری جیسے جیسے روزے کے ایام گزرتے جاتے ہیں بندوں کی محنتیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں، ان کی ہمتوں میں کمی آتی رہتی ہے. شروع میں جو جذبات باقی رہتے ہیں، شروع میں جو ارادے ہوتے ہیں کہ میں ایسے کروں گا ویسے کروں گا، وہ ہمارے کم ہوتے رہتے ہیں. وہ کم نہ کرنے کے لیے حضور نے پہلے ہی ہم کو بتا دیا کہ اس آخری عشرے کو ہرگز لائٹ مت لو، اس کو ہرگز اگنور نہ کرو، اس کو بالکل بے قیمت ایسے ہی نہ چھوڑ دو، بلکہ بآخر عتق من النار، جس جہنم کا ایک غوطہ ساری دنیا کی تکلیفوں کو بھلا دیتا ہے، اس سے اگر آزادی چاہتے ہو تو پھر یہ عشرہ تمہارے لیے یہاں پر ہے. اس میں تمہیں کوئی چیز کمانا ہے تو جہنم سے آزادی کو کمانا ہے، جہنم سے نجات کو کمانا ہے. وہاں اگر نجات مل جائے تو پھر اب کوئی مسئلہ ہی باقی نہیں رہتا. وہاں بندہ اگر آزاد ہو گیا تو دوبارہ بیچ میں کوئی جو ہے رکاوٹ نہیں ہے. یہاں آزاد ہوا، وہاں پر جنت اس کے لیے کھلی ہے. اور اس آزادی کے لیے وہ کیا کیا کرنے پر آ جاتا. اللہ اکبر. وہ جہنم سے آزادی کے لیے کہیں کیا کر دے گا. گنہگار جو ہوگا وہ کہے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کو جمع کرے گا، ٹھیک ہے، ایسا قیامت کا بڑا خطرناک منظر ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ، 70 درجے، اور اس سے آزادی کا یہ موقع ہے ہمارے پاس. آپ ذرا اندازہ کریے کہ ایک انگلی جو ہے چراغ، بالکل جو کم آگ پھینکنے والا جو ہوتا ہے باریک سی، اس میں آپ 3 سیکنڈ اپنی انگلی نہیں رکھ سکتے. پھر یہاں کی بہت بھڑکائی ہوئی آگ، پھر وہ آگ کے 70 درجے زیادہ، وہ کیسا منظر ہوگا. اللہ اکبر. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور فرمایا گیا کہ 1000 سال تک اس آگ کو جو ہے بھڑکایا گیا تو وہ لال ہو گئی پوری آگ. پھر اس کو 1 سال تک دوبارہ بھڑکایا گیا پوری وائٹ ہو گئی، سفید ہو گئی. پھر بھڑکایا گیا تو وہ کالی ہو گئی. اب وہ کالی آگ ہے، اس کا 70واں حصہ دنیا میں ظاہر ہے، بس صرف 70واں حصہ. اور اس آگ سے ہم کو نجات پانا ہے، اس عشرے میں دعائیں کر کے، اس عشرے میں توبہ و استغفار کر کے اس آگ سے ہم کو نجات.
یہاں پر نجات نہ ملے تو دیکھیے یہاں پر ہم اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتے ہیں، یہاں اپنے ماں باپ کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، بہن بھائیوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، جب اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان کو برپا کرے گا اور وہاں پر مجرموں کو، گنہگاروں کو لایا جائے گا، گنہگاروں کو جب لایا جائے گا ان کے اپنے ان کے سامنے ہوں گے، ان کے پہچاننے والے، ان کے رشتہ دار ان کے سامنے موجود ہوں گے، لیکن منظر ایسا خطرناک ہوگا کہ ایک مرتبہ جب ہم اپنے گھر والوں کو دیکھیں گے تو کچھ یاد آئے گا، پھر وہاں پر اپنے آپ کو اور اپنی فکر ہم کو ایسی لگی ہوئی ہوگی، دوسری مرتبہ اپنے گھر والوں کو ہم دیکھیں تو پھر بھول جائیں گے کہ یہ کون ہے، ویسا منظر ہوگا وہاں پر۔ ایک مرتبہ دیکھیں گے پہچان لیں گے یہ تو میرا گھر والا ہے، دوسری مرتبہ نظر اٹھا کر دیکھیں گے پھر بھول جائیں گے ہم یہ کون ہے کہ پتہ نہیں۔ وہاں پر اپنے آپ کی فکر جو لگی ہوئی ہے کہ اس میں سب کچھ ہم بھول جائیں گے، سب کچھ بھول جائیں گے۔ اور جو گنہگار ہوگا جب اللہ تعالیٰ اس کے لیے عذاب کا انتظام کرے گا تو وہ کہنے لگے گا مولا آج مجھے عذاب سے نجات دے دے، اس کے فدیے میں اگر تو چاہے تو میری اولاد کو جہنم میں ڈال دو۔ ارے جس اولاد سے دنیا میں اتنی محبت، اتنا پیار، لیکن وہ جو عذاب ہوگا اس کو دیکھ کر ایسا خوف ہوگا، ایسی گھبراہٹ ہوگی کہ اس سے نجات کے خاطر یہ بندہ اپنی اولاد کی بلی چڑھانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ فدیے کو کہتے ہیں بلی چڑھانا، بلی چڑھانا کو سنے ہوں گے نا آپ کو، بلی چڑھانا۔ اس عذاب سے بچنے کے خاطر یہ بندہ جو ہے اپنی اولاد کی بلی چڑھانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس طرح اس کو اپنے آپ کی نجات کی فکر جو لگی ہوئی ہوگی، بس خالی اولاد کی نہیں کہے گا بلکہ آگے کہے گا وصاحبتہ واخیہ، مولا اگر اولاد کافی نہیں ہے، اولاد کی بلی چڑھانے کی وجہ سے میں نہیں بچ سکتا یہ عذاب سے، تو مولا میرے بچوں کو بھی جو ہے جہنم میں ڈال دے، میری بیوی کو بھی جہنم میں ڈال دے، بس مجھے نجات دے۔ اپنی بیوی کی بلی چڑھانے کے لیے بھی تیار ہو رہا ہے، اس عذاب سے نجات پانے کی خاطر یہ سب کام کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے جو اس عشرے میں ہم کو پانا ہے، دعائیں کر کے ہم کو پانا ہے، توبہ کر کے ہم کو اس عشرے میں اس جہنم سے نجات پانا ہے، استغفار کر کے، توبہ کر کے، مولا کے سامنے رو کر گریہ گزاری کر کے ہم کو پانا ہے۔ بلکہ وہ تو آگے کہے گا وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، یہ جو میرے خاندان کے افراد ہے، دنیا میں اگر کوئی کام پڑتا تو میرا ساتھ دیا کرتے تھے، میرے ساتھ جو ہے بھلائی کا معاملہ کیا کرتے تھے، میرے دکھ درد میں شریک ہوا کرتے تھے، لیکن وہاں پر سب کو اپنے آپ کی پڑی ہوگی، وہاں ہر کوئی یومئذ لا تملک نفس عن نفس شیئا، وہاں پر کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، وہاں پر سب کو اپنے آپ کی پرواہ رہے گی، سب کو اپنے آپ کی پرواہ رہے گی۔ سب کی پرواہ کرنے والے ذات وہاں پر صرف محمد رسول اللہ ہوں گے جو فرمائیں گے انا لہا، لوگوں ڈرو مت میں آج شفاعت کروں گا۔ وہ صرف حضور ہی ہوں گے جو جن کو اختیار ہوگا کہ وہ شفاعت کر سکے، لیکن باقی سارے کے سارے لوگ جہنم سے بچنے کے خاطر، اس عذاب سے نجات پانے کے خاطر اپنی اولاد کی، اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کی، اپنے خاندان کی بلی چڑھانے کے لیے وہاں پر تیار ہو جائیں گے، اپنے خاندان کی۔ بلکہ وہ یہ اتنا بھی بس نہیں ہے، وہ آگے کہے گا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، مولا جتنے زمین میں سارے کے سارے لوگ ہیں ان سب کی تو بلی چڑھا دے، بس مجھے عذاب سے نجات دے۔ اتنا اس کو یہ جو ہے اتنا سب کچھ کرنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے، آپ اندازہ کریے وہ کیوں اتنے سارے لوگوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو رہا ہے، اپنی اولاد کی بلی چڑھانے کے لیے تیار، کس کے خاطر؟ اپنے بچوں کی، بیوی کی، خاندان کی، زمین کے سارے لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کے لیے کہہ رہا ہے، اپنی نجات کو حاصل کرنے کے لیے اتنا سب کچھ کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں حاصل نہیں کیا اس لیے وہاں پر ترس رہا ہے، سمپل سی بات ہے۔ یہاں پر حاصل نہیں کیا وہ نجات جہنم سے، وہاں پر ترس رہا ہے، وہاں پر ترسنا ہی ہوگا۔ اور ان سب باتوں کی اور ان سب جو ہے حضور کے ارشادات کی، حضور جیسے جیسے صحابہ اکرام کو تعلیمات دیتے ان کے اوپر اتنا اثر ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب حضور نے فرمایا، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ان عذاب ربک لواقع، کہ یقیناً اے حبیب آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ بس یہ ایک آیت سنی حضرت عمر بن خطاب نے، ان عذاب ربک لواقع، آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ ان عذاب ربک لواقع، آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب بیمار پڑ گئے، بیمار ہو گئے سن کے کہ میرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ تو ان کے اندر وہ کون سی طبیعت ان کی ایسی تھی کہ وہ سنے اور بیمار پڑ گئے۔ اور آج ہم بھی تو قرآن کی آیتیں سنتے ہیں، ہم بھی حدیث سنتے، ٹھس سے مس نہیں ہوتے، جگہ سے نہیں ہلتے،
ہمارے جو ہے چہروں پر کوئی تبدیلی نہیں آتی، تغیر نہیں آتا، وہ تو پہلے سے ہی ان کو حضور نے جنت کی بشارت دے دی تھی، فرمایا تھا عمر تو جنتیوں کا چراغ ہے، فرمائے تھے حضور عمر سراج اہل جنہ، عمر تو ہے جنت کا چراغ ہے۔ ان کے سامنے جب قرآن مجید کی آیت تلاوت کی گئی کہ اے عمر تمہارے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، سنیں وہ کیا اثر تھا، لے لیے، بیمار پڑ گئے، لوگ عیادت کے واسطے آنے لگے، عمر کیوں ایسا، کیا حال ہے؟ نہیں، میں نے حضور سے سنا ہے کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، میں اس بات سے ڈرتا ہوں، فرمانے لگے اگر کل کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان کرے کہ سارے کے سارے لوگ جنتی ہیں، صرف ایک شخص دوزخی ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ وہ دوزخی کہیں میں ہی نہ ہو جاؤں۔ کتنا ڈر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، حالانکہ وہ چاہتے ہیں کہ حضور نے خالی جنتی نہیں فرمایا بلکہ جنت کے جتنے بوڑھے لوگ ہوں گے، یہاں پر جو بڑھاپے میں انتقال کر جائیں گے ان لوگوں کے سردار حضرت ابوبکر و عمر وہاں پر ہوں گے۔ حضور نے خالی جنتی نہیں بنایا تھا انہیں جنتیوں کے ساتھ ساتھ جنتی کا چراغ بھی بنایا تھا اور جنت کے بوڑھے لوگوں کا سردار بھی بنایا تھا۔ ان سب کے باوجود بھی اتنا خوف اللہ تبارک و تعالیٰ تھا، فرماتے ہیں سارے لوگوں کے لیے جنت کا اعلان کر دیا جائے اور صرف یہ کہا جائے کہ ایک شخص دوزخی ہے، میں سمجھوں گا کہیں مولا ہوں میں ہی نہ ہو جاؤں، اتنا اللہ۔ اور دوسری طرف امید بھی دیکھیے، ایمان کی حالت ہی یہ ہونا چاہیے، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے خوف اور امید دونوں پر ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں اتنا بے خوف ہو گئے کہ بس حضور کی شفاعت کی امید ہے، جو چاہے کرو، جو چاہے نافرمانیاں کرتے رہو، کیوں حضور شفاعت کرنے والے، ایسا کرے تو شفاعت کرنے والے ہیں۔ یہ بولنے سے پہلے ہمارے اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ نہیں اللہ کے رسول کی شفاعت ہم کو ملنے والی، جیسے چاہے زندگی گزارو جانوروں کی طرح، کیونکہ عام طور پر جانور بھی تو ایسی زندگی گزارتے ہی ہیں، کھانا پینا اور پھر جو ہے باقی سوتے ہوئے وقت گزارنا، یہ کام تو انسان کے علاوہ دوسری مخلوق بھی کرتی ہے۔ تو ہمارے اندر یہ خیال آنا کہ بھئی جو چاہے کر لو وہاں پر شفاعت ملنے والی ہے، نہیں ایسا نہیں، ایسا کرنے والوں کی شفاعت نہیں ہے، اس کو تو کہتے ہیں بے خوف والی زندگی۔ یہ دراصل اگر ایسی کیفیت ہماری ہے تو پھر ہمارے اپنے ایمان کا جائزہ ہم کو لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایمان نام ہی الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان کہ جو ہے ایک حصہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہو کہ مولا اگر چاہے تو عذاب دے سکتا ہے، بالکل دے سکتا ہے۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك، حضور فرماتے ہیں مولا اگر تو عذاب دے تو پھر یاد رکھے تو تیرے ہی بندے ہیں، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، اور اگر تو ان کو بخشتا ہے تو پھر تو بڑا عزیز ہے، بڑا حکیم ہے۔ کہیں پر یہ نہیں فرمائے کہ مولا ان کو بخش دے، ایسا نہیں فرمائے، اللہ کو حکم نہیں کرے کہ مولا تو ان کو بخش دے، نہیں، مولا اگر تو بخش دے تو پھر یہ تیرا کرم ہے، اگر تو عذاب دے تو پھر یہ تو تیرے ہی بندے ہیں۔ بولنے کا انداز بھی دیکھیے، تو ایک طرف جو ہے ہم کو خوف بھی ہونا ہے، دوسری طرف امید بھی ہے، اور رجا اور امید بھی ہونا ہے۔ ہم کو یہ جو ہے امید اس لیے کیونکہ نا امیدی کفر ہے، انه لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے نا امید وہی لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ تو دوسری طرف ہم کو نا امید بھی نہیں ہونا ہے کہ ارے میں جو ہے بالکل ڈر جانا، سہم جانا، ایسا ہے ایسا ہے، اس طرح ڈر کے اللہ کی رحمت نہیں ملنے والی ہے، ایسا گمان کر لینا بھی کفر ہے۔ تو ایک طرف اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے، دوسری طرف اللہ کی رحمت سے امید بھی ہونا چاہیے، اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے، حضور کی شفاعت کی امید بھی ہونا چاہیے، اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے، دوسری طرف اطاعت بھی برابر ہونی چاہیے۔ یہاں پر امید کی بنا پر جو ہے ساری اطاعتیں چھوڑ دینا، نماز وغیرہ سب کچھ چھوڑ دینا، یہ بھی غلط ہے، اور اتنا جو ہے ڈر جانا، سہم جانا کہ بالکل کیفیت ہی بدل جائے، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ یہ دیکھیے ڈر انسان کو بہت اعلیٰ مقام دے دیتا ہے، اور امید انسان کو جو ہے اپنی زندگی کے معاملات میں برابر اس کو بنا کر رکھتی ہے۔ وہ جب ڈرتا ہے، جتنا ڈرتا ہے اتنا اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کا ایسا نظام ہے، آپ کسی کے پاس سے قرضہ لیے، وہ راستے میں مل گیا تو آپ ڈر کر راستہ بدل لیتے ہیں، کیوں؟ یہاں پر جس سے آپ ڈرتے ہیں اس سے بھاگتے ہیں، جس سے ڈرتے ہیں اس سے یہاں پر آپ بھاگتے ہیں۔ جانور سے اگر ڈرے تو اسے ڈر کر بھاگتے ہیں، شیر آ گیا سامنے تو اسے ڈر کر بھاگتے ہیں، لیکن وہاں کا نظام کچھ اور ہے کہ جتنا اللہ سے ڈرتے ہیں اتنا اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔
فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف تم بھاگو. جتنا ڈرتے ہیں اتنا اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، جتنا ڈرتے ہیں اتنا اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. قرآن یہی کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اپنے رب کریم سے کس چیز نے تجھ کو دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کیوں دنیا میں مارے مارے پھرتا ہے؟ رب کی دہلیز پر آ. یہ ایسی دہلیز ہے یہاں پر اگر تو ڈر کر بھی آئے گا تو واپس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اللہ تجھ کو نواز کر بھیجے گا، یہاں پر عطا کر کے بھیجے گا. تو چاہے کسی بھی حالت میں آئے، اللہ تعالیٰ اگر تجھ پر رحم کرے تو کوئی اس کو جو ہے روک نہیں سکتا، اور اگر تیرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ارادہ کرنا چاہے تو پھر اس کو کوئی دفاع نہیں کر سکتا. یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے حقوق کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرے. ایک طرف خوف بھی رکھے، دوسری طرف امید بھی رکھے. وہ ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ اپنے گھر سے روتا ہوا نکل گیا. راستے میں ایک بزرگ اس کو مل کر پوچھنے لگے بابا کیوں رو رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے جو ہے دوزخ کا خوف ستا رہا ہے. چھوٹا بچہ ہے، بالکل ابھی نابالغ، مجھے جہنم کا خوف ستا رہا ہے. وہ بڑا پریشان ہوئے، بڑے بزرگ تھے. جہنم کا خوف ستا رہا ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ تو گنہگاروں کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے ہیں جن کے گناہ بہت زیادہ ہے، تم تو ابھی چھوٹے ہو، تمہارے گناہ بہت کم ہیں. بولے ہاں یہ بات تو میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے یہ بات، لیکن میں ابھی دیکھ رہا تھا ہماری جو والدہ تھی چولہے میں بڑی بڑی لکڑیاں جو ہے لگا رہی تھی. وہ ان کو آگ پکڑتی ہی نہیں ہے، تو ہماری والدہ وہ بڑی لکڑیاں نکال کر پہلے چھوٹی لکڑیاں ڈالی، جب اس کو آگ پکڑی تو پھر جو ہے بڑی لکڑیاں اس میں ڈالی. بولے کیا اس سے کیا سمجھے تم؟ بولے میں یہی سوچ رہا ہوں کل اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بڑے بڑے گناہ گاروں کو دوزخ میں ڈالے گا، ان کو اگر آگ نہ پکڑے تو کہیں اس کو بھڑکانے کے لیے ہمیں جہنم میں نہ ڈال. اللہ، وہ بچے کا خوف دیکھیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی کی اولاد، زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہوتے ہیں. وہ 3 دن سے غائب ہیں گھر سے. بیٹے ہوتے ہیں، نبی کے بیٹے اور نبی ہی ہوتے ہیں جن کو شہید کر دیا گیا. سب سے کم عمر میں جس نبی کو شہید کر دیا گیا وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے. تو وہ جو ہے 3 دن سے غائب ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں. جب ڈھونڈنے کے لیے گئے تو 2 پہاڑوں کے درمیان میں سے رونے کی آواز آ رہی ہے اور ایک ہی طلب لگائے ہوئے ہیں، مولا بس تو مجھے معاف کر دے، مولا میری مغفرت کر دے، مولا میری آخرت کو سنوار دے، مولا میری آخرت کو بنا دے. یہی آوازیں آ رہی ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام آواز دیتے ہیں اے یحییٰ تم کہاں ہو؟ یحییٰ علیہ السلام سن کر کہتے ہیں اگر تم ملک الموت ہو تو رک جانا، ابھی میں نے پوری تیاری نہیں کی. اپنے والد کی آواز کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کہیں اسرائیل نہیں آ گئے ہیں. یہ سب کتنا خوف طاری تھا ان کے اوپر، کیونکہ بیت المقدس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد زکریا علیہ السلام کا وعظ سنا کرتے تھے، نصیحت سنا کرتے تھے، اور وہ زکریا علیہ السلام جو تھے وہ لوگوں کو پیغام دیتے تھے اپنی آخرت کو بنوانے کے لیے، اپنی آخرت کی فکر کرنے کے لیے لوگوں کو پیغام دیتے تھے. اس کا اتنا اثر یحییٰ علیہ السلام پر ہوا. 3 دن سے غائب چھوٹا بچہ، وہ بھی جو نبی ہونے والا ہو، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ڈر سے جو ہے بالکل پاک کر دیا ہو، وہ کسی جنگل میں جا کر رو رہا، بات سمجھ میں ہی نہیں آتی. چھوٹا بچہ تو ایسا نہیں کرتا. آپ کسی بڑے بزرگ کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں وہ جو ہے اپنی فکر کے خاطر کسی جنگل وغیرہ میں چلے گئے ہو، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ایک چھوٹا بچہ اس طرح کر رہا ہے. یہ سب کام اس لیے ہو رہے ہیں تاکہ ہم کو تعلیم دی جائے، ہم یہ سوچے کہ بھئی ان کا یہ حال تھا، کیسے تھے وہ لوگ جو گناہ بھی نہیں کیے لیکن ندامت تھی، افسوس تھا ان کے اوپر، افسوس کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود کا وصال کا وقت آیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے، آ کر کہنے لگے کچھ دوائی کی ضرورت ہے. بولے دوا کی نہیں، دعا کی ضرورت ہے، میرا جانے کا وقت آ چکا ہے. بولے میں کچھ آپ کے لیے مال کا انتظام کر دوں. مال کا انتظام مت کرو، مجھے مال کی فکر نہیں، مجھے تو میری آخرت کی فکر ہے. صحابی رسول عبداللہ بن مسعود اس کے بعد پھر کہنے لگے اچھا تمہاری بیٹیوں کے لیے کچھ انتظام کر دوں. تو بولے لگے میری بیٹیوں کے لیے بھی کچھ انتظام مت کرو. بولے کیوں؟ میں نے ان کو سورہ واقعہ سنا دیا ہے، پڑھا دیا ہے. ہر کوئی رات میں 1 مرتبہ اگر سورہ واقعہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کو محتاج نہیں بناتا کسی کا. مرنے کے وقت بھی اللہ پر توکل آپ دیکھیے، بھروسہ دیکھیے کیسا ہے.
کیسی، حالانکہ مرنے کے وقت پہ ہماری اپنی کیفیت کیا ہوتی، بیٹوں کے لیے وہ وصیت کرنا، وراثت دینا، وہ یہی فکروں میں ہم چلے جاتے ہیں. یہاں پر کوئی جو ہے حرکت ہی یہاں پر نہیں ہے دنیا کے تعلق سے. دنیا، حضرت علی فرمائے نا طلقت کی ثلاثا، اے دنیا جا میں تجھ کو 3 طلاق دیتا ہوں. 3 طلاق کے بعد جیسے آپس میں شوہر کا بیوی کا کوئی تعلق نہیں رہتا، ویسے ایک مومن کا بھی دنیا سے تعلق نہیں رہتا. وہ دنیا کو ایسے ہی سمجھتا ہے جیسے حضور نے فرمایا ہے آنا ہے کچھ دیر سائے کی طرح اس کو استعمال کر لینا ہے، پھر چھوڑ کر چلا جانا ہے. اور اگر اس وقت میں جہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہے وہاں کی تیاری نہیں کی تو سوائے اپنے ہاتھ ملنے کے کچھ ہونے والا نہیں ہے. وہ ایک بزرگ تھے وہاں پر قبرستان، پہلے تو وہ بازار کے پاس کھڑے ہوئے تھے، کھڑے کے لوگوں کو بلا رہے ہیں، لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے رسول کی طرف آ جاؤ، دین کو اپنا لو، شریعت پر چل لو، آج موقع ہے، آج وقت ہے. اگر آج تم ابھی بھی آ جاؤ گے، چاہے تمہاری کتنی ہی عمر کیوں نہ ہوئی ہو، اگر تم آج آ جاؤ گے اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہونے کے لیے تیار ہے. کوئی ایک شخص بھی سننے کے لیے تیار نہیں، اپنے اپنے کاروباروں میں مشغول، اپنی اپنی مصروفیتوں پر وقت دینے والے، کوئی ایک شخص بھی توجہ دینے کے لیے ہی تیار نہیں. تو وہ بولے بڑے افسوس کی بات ہے، آج اللہ تعالیٰ سننے کے لیے راضی ہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ماننے کے لیے تیار ہے، ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ ہے کہ آتے ہی نہیں ہیں، آتے ہی نہیں ہے. کوئی ایسا آفر اگر بیچ میں مل جائے تو لوگ کتنا نہیں جو ہے اڑی پڑتے. آپ اندازہ کریے کسی کو یہاں پر الیکشن وغیرہ میں ٹھہرنے کا موقع مل گیا اور جو ہے اس کو بتلا دیا گیا کہ بھائی خالی 2 دن کا وقت ہے، آپ کیفیت کیسی رہتی ہے آپ سمجھ رہے نا. کتنا جو ہے لوگ اڑی پڑتے رہے، بڑا منصب ملنے والا ہے، منصب ملنے والا ہے، فلاں ایم ایل اے صاحب مجھے قبول کرنے والے ہیں، کیسی ہماری کیفیتیں بدل جاتی ہیں. تو یہی ہے یہاں پر بھی مسئلہ یہی ہے کہ وہ جو ہے کھڑے کے بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، کوئی ایک شخص بھی سننے کے لیے تیار نہیں. اچھا اگر آپ اندازہ کریے تھوڑا سا، اگر وہ بزرگ وہاں پر کھڑے کے اعلان کرتے آئیے میں پیسے بانٹ رہا ہوں، کتنے لوگ جاتے. جیسے اب کوئی ایک جنا آنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، اب کوئی ایک جنا رکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. صحیح بات صحیح نہیں ہے، حق نہیں ہے، یہ سمجھ میں آ رہی ہے نا. ایسا ہی ہے مسئلہ. اب وہ افسوس کے ساتھ جو ہے وہاں سے کچھ لوگ گزر رہے تھے، ان کی حالت کو دیکھ لیے، پھر وہ قبرستان میں آئے، آ کر جو ہے کہنے لگے کہ جو ہے لوگوں آج تمہارے پاس موقع ہے، آج میں تم کو جو ہے اللہ کی طرف بلاتا ہوں، آج آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کو راضی کر دو، اس کو بنا لو. پورے لوگ آنے کے لیے تیار ہیں. پھر جو ہے رونا شروع کر دیے، وہاں پر بازار کے پاس بھی رو رہے تھے، یہاں پر بھی رونا شروع کر دیے. کچھ لوگ ان سے پوچھے کہ حضرت کیا قصہ ہے، کیا مسئلہ ہے، آپ جو ہے پہلے تو بازار کے پاس کھڑے کے رو رہے تھے اور آپ قبرستان کے پاس کھڑے کے رو رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے، کیوں آپ اتنا رو رہے ہیں؟ وہ بزرگ کہنے لگے کہ بازار کے پاس کھڑے کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا تھا، اللہ کو ماننے کے لیے تیار تھا، اللہ ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار تھا، اللہ ان سے راضی ہونے کے لیے تیار تھا، لیکن وہ بدبخت تھے، وہ محروم تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے. اچھا پھر آج رونے کی وجہ کیا ہے؟ بولے آج بھی میرا یہی معاملہ ہے، آج بھی ان کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. بولے پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ آج یہ تو آنے کے لیے تیار ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار ہے، یہ اپنی گناہوں کی معافی چاہنے کے لیے تیار ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں. کہ وقت چلا گیا. یہ اللہ کا قانون ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کرنے پر قادر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن یہ اس کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ اپنے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے جس کی خلاف ورزی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کرتا. تو حاضرین محترم ہمارے پاس موقع ہے، آج وقت ہے. اگر ہمارا وقت نکل جائے تو پھر ہمیں سوائے اپنے ہاتھ ملنے کچھ بھی نہیں ہے. آخری عشرہ ہے، اس میں توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے معافی چاہے، راتوں میں شب بیداری کا جاگنے کا اہتمام کرے، تہجد وغیرہ کا اہتمام کرے. دیکھیے ہم کو مسلسل جو ہے کرتے رہنا ہے. کوئی ایک مرتبہ اگر قبولیت حاصل ہو جائے تو پھر ہماری اپنی آخرت بن جائے گی. یہ کوشش کرے. کچھ جو ہے 5-7 منٹ میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کے مسائل بیان کر دیتا ہوں. یہ جو ہے ہر مالدار شخص پر جو صاحب نصاب ہو، جس کے پاس جو ہے کم سے کم 42 تولی چاندی یا اس کی قیمت، ٹھیک ہے. بعد میں پھر اگر نہیں سمجھ میں آتی پھر آپ بعد میں پوچھ لے سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر جو ہے 6 تولے سونا ہو یا اس کی قیمت ہو تو ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے. اب بسا اوقات ہوتا ہے کہ کسی کے پاس سونا تو نہیں ہوتا
اگر ہے تو 6 تولے زکوٰۃ لازم ہے، اور اگر 42 تولے چاندی ہے تو بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ اگر سونا چاندی نہیں ہے بلکہ کسی کے پاس جو ہے 42 تولے چاندی کی قیمت ہے، پیسے اس کے اگر موجود ہے، اس کی کل ہم لوگ ریسنٹلی حساب کریں، یہاں پر ہم لوگ حساب کریں تو 29,700 روپے ہوئے۔ 29,700 روپے اگر کسی کے پاس ہے اور اس پر 1 سال گزر جائے، وہ پیسے ویسے ہی محفوظ رہے، یا اس میں سے آپ کچھ لیے پھر اس پہ اضافہ کر دیے وہ 1 سال میں، تو اس کا 40واں حصہ اپنے اوپر زکوٰۃ لازم آتا ہے، 40واں حصہ، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو ہے اس کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ 1000 روپے کو 25 روپے نکالنا، شروع سے اگر دیکھیں تو 100 روپے پر 2.5 روپے لازم ہوتے ہیں، اور 1000 پر 25 روپے، اس طرح جو ہے آپ حساب کر کے 40 کا حصہ نکال لے سکتے ہیں۔ اور سونا اور چاندی کسی بھی شکل میں ہو زکوٰۃ لازم ہے، چاہے گھر میں ہماری خواتین زیورات کے طور پر پہنی ہوئی ہو، یا سونا زیور نہیں بنایا گیا بلکہ ایسے ہی بسکٹوں کی شکل میں ہوتا ہے نا آج کل، اس میں اگر رکھا ہوا ہو تو کسی بھی شکل میں ہو جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ کبھی کسی کے پاس کیا ہوتا ہے کہ زیورات کی شکل میں ہوتا ہے تو لوگ عموماً غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ زیورات کے اوپر تو لازم نہیں ہے نا، زیورات کے اوپر بھی سونا لازم ہوتا ہے۔ اور یہ آپ یاد رکھیے کہ یہ جو ہے ہمارا حق نہیں ہوتا زکوٰۃ، یہ غریبوں کا حق ہے، یہ مستحقین کا حق ہے۔ اگر اس کو وہ زکوٰۃ بھی اگر ہم نہ نکالیں تو جیسے یہاں آج کل ہو رہا ہے کہ امیر اور امیر ہوتا چلا جا رہا ہے اور غریب ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اسلام کا جو نظام تھا اس پر ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اسلام کا نظام فقر و بہاکشی کو دور کرنے کا نظام ہے، فقر و بہاکشی کو دور کرتا ہے، آگے غریبوں کا بھی اسلام خیال رکھتا ہے۔ تو یہ وجہ تھی کہ جس کے تحت ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا۔ اور یہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھیے ان کا جذبہ دیکھیے کیسا تھا کہ ان سے پوچھا گیا کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، تو وہ فرمانے لگے بندے میں تیری زکوٰۃ کا نصاب بتاؤں یا میری زکوٰۃ کا نصاب؟ میں بولا حضرت شریعت تو سب کے لیے ایک ہے نا؟ بولے شریعت تو سب کے لیے ایک ہے لیکن دینے کا طریقہ دونوں کا مختلف ہے۔ بولے وہ کیسے؟ طریقہ یہ ہے کہ اگر تیری زکوٰۃ کی بات کرتا ہے تو تجھے پورے اپنے مال میں سے 40واں حصہ نکالنا ہے، 2.5 انگلش میں اس کو، اور میری زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ 40 حصوں میں سے جو ہے 1 حصہ رکھ لینا ہے، باقی سب کا اللہ کی راہ میں دے دینا ہے۔ تو ایسا مطلب ان کو جو ہے وہ حقیقت جو تھی نا اس کو جان چکے تھے، اور حقیقت کیا تھی؟ صرف اتنی حقیقت تھی کہ بھائی اللہ کی طرف سے آئے ہیں اسی کی طرف جانا ہے، تو بیچ والی جو زندگی ہے وہ اپنی مرضی کے ساتھ کیوں، وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہونی چاہیے۔ اس میں وہ لوگ سوائے اللہ کو راضی کرنے کی کوئی چیز اور حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو یہ یاد رکھیے یہ زکوٰۃ ہمارا اپنا نہیں بلکہ غریبوں کا حق ہے۔ اس میں بھی ترتیب سے ہم کو دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے بھائی بہنوں میں کوئی مستحق ہے کیا، وہ دیکھ کے زکوٰۃ دینا ہے۔ اس میں اگر کوئی بھی نہیں ہے تو ہمارے اپنے پڑوس میں دیکھنا ہے کوئی ہے کیا، رشتہ داروں میں دیکھنے کے بعد پڑوس میں اگر کوئی ہے تو ان کو دینا ہے، اس میں بھی کوئی بھی نہیں ہے تو ہمارے اپنے محلے میں، بستی میں، گاؤں میں دیکھنا ہے کہ کوئی ہے کیا، نہیں ہے تو پھر آپ اس وقت دوسری طرف زکوٰۃ جو ہے بھیج سکتے ہیں کسی مدرسے وغیرہ میں جہاں پر یتیم بچوں کی پرورش کی جاتی ہو، ان کے لیے کھانے اور ہاسٹل وغیرہ کا انتظام ہو، ایسے مدرسے کو دے سکتے۔ مسجد کی تنخواہ میں وغیرہ کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیا جا سکتا، مسجد پاک مال سے بنتی ہے، یاد رکھیے مسجد کو زکوٰۃ کے نہیں پاک مال کی ضرورت ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے فطرے کا۔ فطرہ جو ہے یہ ہر کسی کے اوپر اگر ہر مسلمان کے اوپر فطرہ لازم ہے، ٹھیک ہے، اور چاہے اس میں عمر کی قید نہیں ہے کہ چھوٹا بچہ بھی، حتیٰ کہ حضور یہاں تک فرمائے چھوٹا بچہ اگر عید کی صبح میں پیدا ہوا تو اس کا فطرہ بھی لازم ہے۔ تو گھر کے سارے افراد خاندان کے اوپر فطرہ لازم ہے، اور اس کی مقدار کیا ہے، اس کے لیے 1 سال مانگ کر گزرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ عید کے دن آپ اتنے مالدار ہیں کہ اپنی ضرورت کے علاوہ آپ پر کوئی قرض نہ ہو، جیسے زکوٰۃ میں بھی کوئی قرضہ وغیرہ نہیں ہے جسے زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ فطرہ بھی اپنی اصلی ضرورت کے علاوہ، کھانے پینے پہننے کی ضرورت کے علاوہ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے جس سے فطرہ نکل رہا ہے تو آپ کو فطرہ دینا لازم ہے۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ دیکھیے جس لیول کا ہم لوگ چاول کھاتے ہیں، آپ سمجھیے کہ جو ہے 40 روپے کلو والا اگر چاول، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کتنے آتے ہیں بتا رہے، 40 روپے کلو والا اگر ہم چاول کھاتے ہیں تو اس کی 1.25 کلو مقدار، یعنی 1.25 کلو 50 روپے ہو جاتے ہیں اس کے، 2 کلو کے 80 روپے اگر ہو رہے ہیں تو 1.25 کلو کے 50 روپے ہوتے ہیں۔ ایک شخص کی طرف سے جو ہے 50 روپے لازم ہوتے ہیں، چھوٹے بچے سے لے کے پورا بڑے بوڑھوں تک
پودروں نوازوں سے لے کے پورا دادا دادی نانا نانی تک سب کے اوپر جو ہے ایک اتنا لازم ہے. اور اگر کوئی اچھا صاحب مال ہے، بہت زیادہ اگر مال والا ہے، تو وہ اس کے اوپر اتنا جو ہے نکالنا لازم ہے کہ وہ 1.25 کلو چاول کے بجائے 2.5 کلو کشمش یا منقع جو ہوتا یا کھجور جو ہوتے کھجور، اس کی 2.5 کلو کی قیمت بھی وہ چاہے تو نکال سکتا ہے. 2.5 کلو اگر کھجور منقع کشمش وغیرہ کی قیمت اگر آپ دینا چاہتے ہیں فطرے میں تو جو ہے 2.5 کلو کے حساب سے نکالنا ہوگا. اور اگر یہ گیہوں وغیرہ چاول وغیرہ اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں تو اس کی مقدار 1.25 کلو کے حساب سے آپ کو نکالنا ہوگا. اگر کوئی چاند رات کے موقع پر یا عید کے دن نہیں نکالا تو سارا سال اس کے اوپر یہ چیز لازم ہوتی ہے. سارا سال کبھی بھی اس کو کبھی بھی نکال سکتا ہے، اسی دن نکالنا ضروری نہیں ہے. تو بھائی اس پہ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ لوگ جمع ہیں، یہ سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. بالکل اس کو اگنور مت کریے. ارے اتنے لوگ کو نکال لینا، میں ایک نکالا تو کیا، میں ایک نہیں نکالا تو کیا ہوتا، یہ سوچی تباہ کر کے رکھے ہوئی ہے. تو آخری بات بالکل ایک جگہ اعلان ہوا تھا کہ جو ہے کل سارے لوگ ایک گلاس جو ہے ہاؤس میں بادشاہ اعلان کرا کے دودھ لا کر ڈالو گے، اعلان کراؤ. تو پورے لوگ کیا کریں، اتنے لوگ تو دودھ ڈالنے شام میں پانی ڈالا تو کیا ہوتا، پورے پانی لا کے ڈالنے لگے. اب صبح میں دیکھے تو اس میں پانی جمع ہو گیا پورا. تو وہ اپن کیا سوچتے کہ اتنے لوگ تو نکالنے نہ، اتنے لوگ عمل کر دینا، میں نے کرا تو کیا ہوتا، یہ سوچ خود تباہ کر کے رکھے ہوئی ہے. اتنے لوگ تہجد پڑھ رہے نا، میں نے پڑھا تو کیا ہوتا، اتنے لوگ تو آمش نہ، میں نے گیا تو کیا ہوتا. تم لوگوں کی فکر کرنا ہی نہیں ہے. میں بھی جیسے سنایا آپ کو، وہاں پر مسئلہ ایسا نہیں ہوگا کہ بھئی ہے کام میں آ جائے گا، بہن ہے کچھ بھی کام آنے والی نہیں ہے سوائے اپنی نسبتوں کے، اپنے اعمال کے، بس یہی چیزیں کام آنے والی ہے. اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں زکوٰۃ وغیرہ نکالنا، یہ ایک تو ہمارے مال کو پاک کر دیتی ہے پورا، دوسرا ہمارے مال میں اضافے کا باعث بنتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ اتنا نکالے تو مال میں کمی ہوتی ہے، یہ اپنی ظاہری طور پر یہ ایسا دکھتا ہے کمی ہوتی ہے، نہیں، حقیقت میں مال بڑھتا ہے. اور زکوٰۃ نہیں نکالے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے اپنے تجربے سے ثابت ہے. جامع نظامہ میں ایسے لاکھوں مسائل ہمارے پاس آتے ہیں. یقین مانیے جو لوگ زکوٰۃ نکالنے پیچھے ہٹے، ان کے اوپر اگر 10,000 روپے زکوٰۃ لازم تھی، ان کی اپنی بیماریوں میں لاکھوں روپے خرچہ ہو گئے، 5-5 لاکھ روپے خرچہ ہو گئے زکوٰۃ کو اہمیت نہیں دینے کی وجہ سے. تو ان مسائل کو اہمیت دے اور اس پر عمل کرے. اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم نے جو کچھ سنا ہے، جو کچھ کہا ہے، مولا اس کو یقین کے درجے تک پہنچا. مولا اس آخری اشرے کی رحمتوں سے، اس کی مغفرتوں سے اور جہنم سے آزادی سے مولا ہمیں شرف فرما، اس کا شرف ہمیں حاصل فرما. مولا ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما. مولا ہم نے اس ان باتوں میں جو کچھ برکتیں رکھی ہیں مولا ان تمام سے ہم کو مستفید فرما، ہم کو ان سے مال مال فرما. مولا اس مقدس مہینے میں جن بندوں نے تجھ کو راضی کیا ہے مولا اس میں ہم کو شامل فرما. جو بندے تیرے پاس مقبول ہے مولا ان میں ہم کو شامل فرما. ہماری دعاؤں کو تیرے حبیب صلی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول فرما. رحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.